الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہیپی نیو ایئر ایک ایسا تہوار ہے جو ہم ہر سال بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، تقریبیں منعقد کی جاتی ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے یہ ذکر نہیں کروں گا کہ کیا یہ تہوار حرام ہے یا یہ تہوار ناجائز ہے، نہیں، صرف اس لیے چند باتیں آپ کے سامنے کروں گا کہ ہم یہ ذرا غور کریں کہ یہ تہوار جو ہم مناتے ہیں اس کو منانے کی وجہ کیا ہے، ہم کیوں مناتے ہیں، کیا جس مقصد کے لیے ہم یہ تہوار مناتے ہیں وہ صحیح ہے؟ ذرا غور تو کریں، دن بھی وہی ہے، رات بھی وہی ہے، تاریخیں بدلنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ کیلنڈر ہمارا ہے، نہ ٹائم ہمارا ہے، ٹائم گرینوچ کا اور کیلنڈر کرسچن ہے اور ہم مسلمان ہیں۔ واحد امت ہے یہ اسلام کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کیلنڈر بنا کر دیا، وقت بنا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ میں، یسألونک عن الأہلہ، یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ چاند کا گھٹنا اور یہ بڑھنا، یہ چاند کی جو منزلیں ہیں یہ تمہارے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی بتا دیا کہ تمہارے دن کب شروع ہوتا ہے، تمہاری رات کب ختم ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہمیں دیا۔ اسی طرح سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، آیت نمبر 36، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے، اور آخر میں فرمایا ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور یہ جو 12 مہینے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے مبارک واقعے سے جوڑا ہے، ہجرت کے واقعے سے، بہت ہی مبارک واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کرنا۔ لیکن ہم ذرا سوچیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی محرم کے ابتدا میں پہلی محرم کو چاند دیکھ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہو کہ جی نیا سال شروع ہو گیا؟ کبھی صحابہ کرام نے ایسا کیا ہو؟ کبھی بعد میں آنے والے ہمارے علماء نے، ہمارے اماموں نے ایسا کیا ہو؟ کسی نے نہیں کیا۔ پھر یہ جو نیو ایئر مناتے ہیں، میرا ان سے ایک سوال ہے، رمضان کے موقع پر، عید کے موقع پر ہمارا بڑا اختلاف ہوتا ہے، جی چاند نظر آیا، جی چاند نظر نہیں آیا، ہر ایک ملک کی اپنی عید ہوتی ہے، ہر ملک میں الگ روزے کی گنتی چل رہی ہوتی ہے، ایک اختلاف کا سماں ہوتا ہے، آپس میں تناؤ کا اور اختلاف کا معاملات ہو جاتے ہیں، کسی ایک شہر میں عید ہو رہی ہے، کسی میں عید نہیں ہو رہی ہے، ساری دنیا ہنستی ہے۔ لیکن جب 31 دسمبر کو ختم ہوتا ہے، 12 بجتے ہیں اور 1 جنوری شروع ہوتی ہے، تو بڑی موسیقی اور بڑی مبارکباد ایک دوسرے کو دے کر یہ بتایا جاتا ہے کہ جی ہمارا اپنے کیلنڈر میں اختلاف ہو، آپ کے بارے میں ہمارا کوئی اختلاف ہے، آپ کس کیلنڈر سے ہمارا بڑا اتفاق ہے، ہمارے سارے معاملات اسی کیلنڈر سے طے ہوتے ہیں۔ میں ایک بات ان سے ضرور کہنا چاہوں گا نیو ایئر منانے والوں سے کہ دیکھیں، نیو ایئر جو آپ مناتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مناتے ہوئے آپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ کیلنڈر اسی نسبت سے طے کیا گیا ہے، اسی نسبت سے بنایا گیا ہے، اسی نسبت سے اس کو جوڑا گیا ہے۔ پھر ہم ٹھیک ہے مناتے ہیں، کیسے مناتے ہیں؟ کہ منانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک تہوار ہوتا ہے، اس کو منایا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ تہوار کیسے منایا جا رہا ہے، کیسے مناتے ہیں۔ رقص و سرور کی محفلیں ہیں، اختلاط کی محفلیں ہیں، موسیقی ہے، مہنوشی ہے، عجیب سما ہے۔ کیا یہی ایک اسلامی قوم کا تہوار منانے کا طریقہ ہے؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی تہوار دیے ہیں اس میں ہم دوسرے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ عید الفطر کا تہوار ہے، ہر مسلمان پر صدقۃ الفطر واجب، وہ صدقہ ادا کرے گا اور وہ صدقہ جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اسی طرح قربانی ہے، قربانی کے گوشت کا باقاعدہ ایک حصہ جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ جو تہوار ہے نیو ایئر کا، ایک ایسے ملک میں جہاں 40% آبادی، 40% لوگ بھوکے سوتے ہوں، جہاں 60% افراد ایک وقت کا مشکل سے کھانا کھاتے ہوں، وہاں اتنا پیسہ، اتنی دولت، اتنا مال، صرف اتنا روپیہ صرف اس معاملے پر ضائع کر دینا کہ نیو ایئر، ذرا غور کریں، ذرا سوچیں۔ وآخر دعوانا
الحمد للہ رب العالمین.